اسلامی نظریات اسلامی ریاست کی بنیاد ہوتے ہیں اور یہی اس کی طاقت، بقا اور ترقی کا باعث بھی ہیں۔ اسلام دشمن قوتیں بہت پہلے یہ بات سمجھ چکی تھیں کہ جب تک مسلمان اسلام کے احکامات کے مکمل نفاذ کو یقینی بنائے رکھیں گے، اسلامی ریاست کو کمزور کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جھوٹی احادیث گھڑیں، لیکن علماء کرام اور محدثین نے صحیح، ضعیف اور موضوع احادیث کی تفریق کرتے ہوئے علم حدیث کا ایک جامع نظام مرتب کیا اور اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ دوسری کوشش مسلمانوں کو عربی سے دور کرنا تھی، کیونکہ عربی زبان قرآن و سنت کی زبان ہے۔ ابتدا میں مسلمان عربی زبان کو اپنائے رکھنے میں کامیاب رہے اور غیر عرب علاقوں میں بھی بڑے بڑے علماء، مجتہدین اور ادبا پیدا ہوئے، تاہم بعد کے ادوار میں عربی زبان پر توجہ نہ دی جا سکی، جس سے اجتہاد کا سلسلہ کمزور ہوا اور اسلامی احکامات کے صحیح نفاذ میں مشکلات پیش آئیں۔ اموی خلفاء کے دور میں ولی عہدی کا رواج شروع ہوا تو بیعت کی اصل روح متاثر ہوئی۔ عباسیوں اور فاطمیوں نے اپنے نظریات کو مسلط کرنے کے لیے عسکری ذرائع کا استعمال کیا، جس سے اسلامی نظام میں خرابی پیدا ہوئی۔ 19ویں صدی میں مغربی تہذیب و قوانین کی اسلامی ریاست میں شمولیت بھی ریاست کو کمزور کرنے کا باعث بنی۔ بعض اوقات ریاست میں کہیں گورنروں نے خود مختاری کا اعلان کیا تو غیر مسلم طاقتوں کے لیے خلافت کے زیر انتظام علاقوں پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا۔ یورپ کی سیاسی اور فکری تبدیلیاں وہاں کے دانشوروں کی کاوشوں کا نتیجہ تھیں، جنہوں نے زندگی کے لیے ایک نیا نظام وضع کیا اور صنعتی انقلاب کی راہ ہموار کی۔ دوسری طرف خلافت عثمانیہ کی قیادت میں مسلم دنیا اپنی حالت کا صحیح جائزہ لینے میں ناکام رہی۔ جدید مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے مسلم دنیا سائنسی اور صنعتی ترقی میں پیچھے رہ گئی۔ یورپ کے صنعتی اور فکری انقلاب سے حیرت زدہ مسلمان اسے اپنانے یا نہ اپنانے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ پرنٹنگ پریس جیسی ایجادات بھی فتووں کی زد میں آئیں اور ہر نئی چیز پر شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے۔ اس تذبذب سے مسلمان مزید پیچھے رہ گئے اور یورپ کی ترقی کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ یورپی طاقتوں نے خلافت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے قومیت پرستی کو ہوا دی، مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا اور عیسائی مشنریوں کے ذریعے فکری یلغار کی۔ آخر کار 1914 کی پہلی عالمی جنگ میں عثمانیوں کو شکست ہوئی اور یورپی طاقتوں نے 1924 میں سازشوں کے ذریعے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ یوں اسلامی دنیا کا شیرازہ بکھر گیا اور مسلمانوں کے علاقوں میں مغربی کفریہ جمہوری نظام پر مبنی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ آج بھی مسلمان غیر اسلامی قوانین کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور ان کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامی ریاست کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھا جائے، احیاء خلافت کے ذریعے اس کے احکامات کو درست طریقے سے نافذ کیا جائے اور دعوت حق کو پوری دنیا میں عام کیا جائے۔